نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، نماز شروع کرتے وقت دل میں ارادہ کریں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ دل کے استحضار کے ساتھ ساتھ زبان کے ساتھ بھی نیت کے الفاظ کہہ لیں، لیکن زبان سے نیت کے الفاظ کہنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور انگوٹھے جو ہیں وہ کان کی لو کے بالکل بالمقابل ہو جائیں، آمنے سامنے ہو جائیں۔ دیکھیں یہ ہاتھ ہیں، انگلیاں بالکل سیدھی آسمان کی طرف اور ہتھیلیاں بالکل سیدھی قبلے کی طرف۔ یہ انگوٹھے جو ہیں یہ کان کی یہ لو ہے، اس کے بالکل مقابل بالکل آمنے سامنے آ جائے۔ یہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا یہ طریقہ ہے۔ تو پھر دونوں ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے اس طرح باندھیں کہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی ان کا حلقہ بنائیں، اور دوسرے ہاتھ کی کلائی جو ہے یہ اس کو پکڑ لیں، اور باقی 3 انگلیاں سیدھی رکھ کر اپنے حال پر سیدھی کلائی کے اوپر چھوڑ دیں۔ ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھنا ہے، یہ جو ہے یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا کے الفاظ جو ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کو الگ الگ سانس میں پڑھا جائے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہر نماز کے اعتبار سے جو سورت مستحب ہو یا جو سورت آیت یاد ہو اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ثنا پڑھنے کے بعد خاموش کھڑے ہو جائیں، یعنی تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ وغیرہ خواہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو اس میں آپ خاموشی کے ساتھ رہیں، تلاوت نہ کریں، اس لیے کہ امام کی قرات مقتدیوں کی طرف سے بھی کافی ہو جاتی ہے۔ اور جب امام والضالین کہے تو سب مقتدی آہستہ آہستہ آواز سے آمین کہیں۔ کھڑے ہوتے وقت بالکل پرسکون رہیں، جسم کو خواہ حرکت نہ دیں، کھجلی کے تقاضے کو حتی الامکان برداشت کریں۔ اگر برداشت سے باہر ہو جائے تو صرف ایک ہاتھ کا بقدر ضرورت استعمال کریں۔ اس طرح ممکن حد تک جماعی کو روکنے کی کوشش کریں۔ نیز ایک پاؤں پر مکمل زور دے کر کھڑے نہ ہوں، بلکہ اعتدال کے ساتھ دونوں پیروں پر برابر وزن رکھیں۔ قیام کی حالت میں نظریں جو ہے وہ سامنے سجدے کی جگہ پر جمائے رکھیں۔ یہ قیام کی حالت تھی۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ قرات ختم ہونے کے فوراً بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں اتنا جھکیں کہ کمر اور سر ایک سطح پر آ جائیں، کمر اور سر برابر ہو جائیں۔ رکوع کے دوران سر اور گردن درمیان میں رکھیں، نہ اتنا اوپر اٹھائیں کہ کمر سے اوپر ہو جائے اور نہ اتنا نیچے کریں کہ تھوڑی سینے سے لگ جائے۔ پاؤں بالکل سیدھے رکھیں، ان کو خم نہ دیں۔ دونوں پیر برابر رکھیں، انگلیاں قبلہ رخ رکھیں اور دونوں پیروں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ رکھیں۔ ہاتھ کی انگلیاں کھول کر گھٹنے اچھی طرح سے پکڑ لیں۔ انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو اچھی طرح سے پکڑ لیں۔ رکوع کی حالت میں بازو سیدھے رکھیں، انہیں رانوں پر نہ ٹینکیں اور نہ کمان کی طرح ان کو ٹیڑھا کریں۔ رکوع میں نظریں جو ہیں دونوں قدموں پر جمائے رکھیں، یعنی دونوں پاؤں کے اوپر نظریں جمائے رکھیں۔ اسی طریقے سے رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، ذرا بھی جھکے نہ رہیں۔ اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں۔ اگر مقتدی ہو تو سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہے بلکہ صرف ربنا لک الحمد کہے۔ قومے کی حالت میں ہاتھ نہ باندھیں بلکہ اپنی حالت پر چھوڑے رکھیں۔ قومہ جلد بازی میں نہ کریں بلکہ اتنی دیر ضرور کھڑے رہیں کہ نماز تمام اعضاء اپنی جگہ پر ساکن ہو جائیں۔ بسا اوقات اس میں جلد بازی کرنے سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہ قومے کا طریقہ ہے۔ قومے کے بعد سجدے میں جانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔
جس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سر جھکانے کے بعد اول گھٹنے زمین پر رکھیں، اس کے بعد بتدریج سینہ جھکائیں، سینے کو زمین کی طرف جھکاتے ہوئے پہلے ہتھیلیاں زمین پر رکھیں، اس کے بعد ہتھیلیوں کے بیچ میں ناک اور پیشانی کو رکھ دیں۔ مذکورہ ترتیب کے خلاف بلا عذر سجدے میں جانا، مثلا گھٹنے زمین پر ٹیکنے سے پہلے چہرہ اور سینہ آگے جھکا دینا جیسے کہ عام لوگوں کے اندر معمول ہے، یا ہاتھ زمین پر رکھنے سے پہلے پیشانی رکھ دینا وغیرہ، یہ سب صورتیں صحیح طریقہ کے خلاف ہیں اور قابل ترک ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سجدے کی حالت میں سجدے میں ہر ہاتھ کی انگلیاں ملا کر اور قبلہ رخ رکھیں، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور قبلے کی طرف ہوں، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کان کی لو کے بالمقابل رہنے چاہیے۔ مردوں کے لیے سجدے کی حالت میں کہنیاں زمین یا رانوں پر ٹیکنا صحیح نہیں ہے، ہمیشہ کہنیاں اوپر اٹھا کر رکھیں، تاہم جماعت سے نماز پڑھتے وقت دائیں بائیں کہنیاں اس طرح نہ نکالیں کہ جس سے دیگر نمازیوں کو، ساتھ کھڑے ہوئے نمازیوں کو زحمت اٹھانی پڑے، تکلیف اٹھانی پڑے۔ مرد نمازی سجدے میں اپنی رانیں اور پیٹ الگ الگ رکھیں، انہیں آپس میں نہ ملائیں۔ سجدے میں پیروں کی انگلیاں موڑ کر قبلہ رخ ہی رکھیں، پیروں کے سرے کو بلا عذر سیدھا زمین کی طرف رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح پڑھنا مسنون ہے، اس سے پہلے سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ سجدے کے دوران نظریں اپنی ناک کے بانسوں پر رکھیں، اس کا خیال رکھیں کہ سجدے کے دوران پیر زمین سے نہ اٹھے رہیں ورنہ نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ اب ایک سجدہ مکمل ہوا، دونوں سجدوں کے درمیان پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں، اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہتھیلیاں اٹھائیں، اس کے بعد بایاں قدم بچھا کر اس پر 2 زانو بیٹھ جائیں، جبکہ دایاں قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر لیں۔ دونوں پیر کھڑے کر کے ایڑیوں پر بیٹھنا بلا عذر صحیح نہیں ہے۔ بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود پر رکھیں، بیٹھنے کے وقت دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھیں کہ انگلیاں قبلے کی طرف رہیں، قبلہ رخ رہیں، ان کو گھٹنوں پر نہ رکھیں، نیچے نہ لٹکائیں۔ تو جلسے میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھیں، اس کے بعد ناک اور پیشانی، سجدے کی حید وغیرہ جو پہلے سجدے کے اندر بیان ہوئی اس طرح یہ دوسرا سجدہ مکمل کریں۔ سجدے سے پھر قیام کی طرف آنا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ جب سجدے سے قیام کی طرف جائیں تو اولاً پیشانی زمین سے اٹھائیں، ناک اٹھائیں، پھر ہتھیلیاں اور پھر گھٹنے۔ اٹھتے وقت قدموں کے بل اٹھیں، بلا عذر زمین کا سہارا لینے کی عادت نہ بنائیں، البتہ کوئی عذر ہو تو سہارا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد اولاً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قرات کریں، بعد ازاں اسی طرح رکوع اور سجدے کریں جیسا کہ پہلی رکعت میں رکوع اور سجدے وغیرہ کیے۔ اس کے بعد دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد اس طرح 2 زانوں بیٹھ جائیں جیسا کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ لکھا گیا، اور نظریں اپنی گود پر جمائے رکھیں۔ اس کے بعد التحیات پڑھیں۔ التحیات میں جب اشہد ان لا الہ پر پہنچیں تو دائیں ہاتھ کا حلقہ بنا کر شہادت کی انگلی اس حد تک اٹھائیں کہ انگلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، اوپر آسمان کی طرف نہ اٹھے بلکہ انگلی کا رخ قبلے کی طرف رہے، اور جب الا اللہ پر پہنچیں تو انگلی نیچے کر لیں، اور یہ حلقہ سلام پھیرنے تک برقرار رکھیں۔ اگر پہلا قاعدہ ہو تو التحیات پڑھتے ہی فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، بالکل تاخیر نہ کریں، اور اگر قاعدہ اخیرہ ہو تو التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد دعائے معصورہ میں سے کوئی دعا پڑھیں۔ نماز کے اختتام پر اولاً دائیں پھر بائیں سر گھماتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ سلام پھرتے وقت گردن اتنی موڑیں کہ پیچھے سے رخسار دکھائی دے جائے۔ چہرہ گھماتے وقت نظر کندھوں پر رکھیں۔ سلام پھیرتے وقت دائیں بائیں نماز میں شریک ملائکہ اور جنات اور انسان سب کو سلام کرنے کی نیت کریں۔ اکیلے نماز پڑھنے والا صرف محافظ فرشتوں پر سلام کی نیت کرے۔ بہتر ہے کہ دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام سے تھوڑی سی پست ہو۔ تو نماز کے بعد جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر اور عصر، ان میں اولاً تسبیحات فاطمی یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے بعد دعا کریں۔
جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر، مغرب اور عشاء، ان میں سلام پھیرتے ہی مختصر دعا کر کے سنتیں ادا کریں۔ نماز کے بعد کا وقت بھی دعا کے مقبول اوقات میں ہے، پھر سنتوں کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھی جائیں اور اس کے بعد جو ہے دعا مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کے اس طریقے پر عمل کر کے سمجھ کر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔